بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں نا تو انہیں بتا دینا کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ یہ فرمان ہم جیسے غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے چہروں پر ایک تھپڑ مارتا ہوا کہتا ہے کہ تم جن سہاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ سہارے تم سے دور ہیں، بہت دور ہیں، اور جس سہارے کو تم نظر انداز کر رہے ہو وہ رب تمہارے سب سے قریب ہے۔ جو قریب ہے اسے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ وہ بہت قریب ہے۔ یہ قرب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اب بہانے نہیں چلیں گے، کیونکہ جس رب سے تم چھپنا چاہتے ہو وہ تمہاری نیت سے بھی واقف ہے، وہ تمہاری تنہائی سے بھی واقف ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ تو کہاں ہوتا ہے؟ بتا تو صحیح تو کہاں ہوتا ہے؟ میں تجھے تلاش کرتے کرتے کس طرف جاؤں تو مجھے مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پہاڑوں پر ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عبادت گاہوں میں ہوتا ہوں، میں مسجدوں میں ہوتا ہوں، میں مندرگاہوں میں ہوتا ہوں، نہیں، فرمایا اے میرے موسیٰ میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ زندگی میں کبھی ٹوٹا ہوا انسان، بکھرا ہوا انسان، زمانے کا ستایا ہوا انسان تجھے ملے نا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے اس کا حال چال پوچھ لینا، اس کے دکھڑے سن لینا، اس کے قریب بیٹھ جانا، اس کے قریب بیٹھ کر پھر پکا یقین کر لینا کہ میں اپنے رب کے بالکل قریب ہوں۔ آج لوگ اللہ کے بندوں کے دل توڑ کر حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں، امت کا خون نچوڑ کر حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے کریم نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص بڑا لمبا سفر طے کر کے مکہ میں آئے، گرد اس کے چہرے پر ہو، بدن تھکن سے ٹوٹ چکا ہو، قدموں میں چھالے پڑ چکے ہوں، مگر صحابہ یاد رکھنا اس بدقسمت انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ جہاں وہ رکتا تھا 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا، ہاتھ اٹھا کر گر گڑاتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی نہ اس کا سفر قبول ہوا، نہ اس کی دعا قبول ہوئی۔ یہ سننا ہی تھا کہ صحابہ کرام چونک گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک شخص اتنا لمبا سفر طے کر کے مکہ میں آیا، مدینہ میں آیا، جگہ جگہ نفل پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، کپڑوں پر گرد ہے، سفر کے دوران بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پھر آخر اس کی دعا قبول کیوں نہ ہوئی؟ آخر اس کا سفر قبول کیوں نہ ہوا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام ہی حرام ہے، حرام کے پیسوں سے کھاتا ہے، حرام کے پیسوں سے پیتا ہے، غریبوں کا خون نہ چوڑتا ہے، میری امت کے خون سے کھیلتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کپڑے پہن کر یہ حج کرنے آیا ہے وہ کپڑے بھی حرام کے پیسوں سے خریدے گئے، کیونکہ جب رزق ناپاک ہو جائے تو عبادت نہیں رہتی بلکہ صرف حرکت بن جاتی ہے، اور بندے کا اپنے رب سے رشتہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آنسو بھی قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتے۔ جب مشکلات دروازے توڑ کر اندر آ جائیں، جب مصیبتیں تمہارے آنگن میں ڈیرے ڈال دیں، جب تمہارے اپنے ہی خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے راکھ بننے لگیں، جب تمہارے گھر کا دسترخوان ویران ہونے لگے، تو اس وقت میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ 5 عمل ضرور کر لینا جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ یہ وہ فرمان رسول ہے جو صدیوں سے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنتا آیا ہے، جو مایوس زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتا آیا ہے۔ یہ وہ فرمان ہے جو آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کچھ لوگوں کے چہرے مطمئن اور روشن نظر آتے ہیں. جب بھی ان لوگوں کو دیکھو تو ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے روشن اور مطمئن نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ کے چہروں پر رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ایک وہ لوگ ہیں جن کے چہرے ہمیشہ کے لیے روشن اور مطمئن نظر آتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، آنسوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. آخر وہ کون سی چیز ہے جو کسی کی تقدیر بدل دیتی ہے اور کسی کو دن بدن زوال کی طرف لے جاتی ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کسی کو ہمیشہ کے لیے مسکراتا ہوا رکھتی ہے اور کسی کو ہمیشہ کے لیے رلا دیتی ہے؟ یہ دنیا ایک آزمائش ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے. کوئی مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی زیادہ مال ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، کہتا ہے میرے پاس بہت زیادہ مال ہو چکا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ آپ دعا کریں نا، مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ اب ہلکا ہی کر دے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد جواب دیا، عمر تیرا رب کہہ رہا ہے کہ تو میری راہ پہ دینا چھوڑ دے، میں تیری راہ پہ دینا چھوڑ دوں. سبحان اللہ. کوئی زیادہ مال ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، کوئی عزت کا متلاشی ہے تو کوئی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بے چین ہے. کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، دن رات روتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، پیشانی رگڑتا ہوں مٹی پر زمین پر، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، دل بے چین رہتا ہے. کوئی عزت کا متلاشی ہے تو کوئی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن غور کرنے والی بات ہے، ہر راستہ ایک ہی مقام پر جا کر رکتا ہے اور وہ مقام ہے اللہ کی رضا. ہر بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. آپ نے کبھی کوئی پھول تو دیکھا ہوگا، وہ روشنی پاتے ہی کھل اٹھتا ہے، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، وہ خوشبو بکھیرنے لگتا ہے. جب اس کی جان میں جان آتی ہے، جب وہ کھلتا ہے تو پھر وہ اپنی خوشبو بھی بکھیرنے لگتا ہے اور ہر طرف اپنے حسن کا احساس دلاتا ہے. لیکن جب اسے پانی اور روشنی سے محروم کر دیا جاتا ہے، روشنی نہیں دی جاتی، پانی نہیں دیا جاتا، تو وہ پھر مرجھا جاتا ہے، پھر اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے. فرمایا بالکل اسی طرح وہ دل جو اللہ کی رحمتوں سے جڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کھلا کھلا رہتا ہے. جو اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے نا، جو اللہ کی یاد میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، وہ دل ہمیشہ کے لیے کھلا کھلا رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور جو دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے پھر وہ ویران ہو جاتا ہے، پھر وہ بے سکون ہو جاتا ہے. زندگی کی دوڑ میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے. آج دولت کمانے والے بے سکون نظر آ رہے ہیں، شہرت کے طلبگار پریشان اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے تنہائی کا شکار ہیں. آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو سورج کی روشنی کے بغیر کھلنے کی کوشش کرنے والا پھول غلطی کرتا ہے. ہم سب نے کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کسی نعمت کے چھن جانے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب تھے. جب نعمت چھین لی جاتی ہے نا، تب وہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب تھے. مطلب کہ جیسے کوئی شخص ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون گھر میں رہتا ہو مگر اسے اس گھر کی قدر نہ ہو، لیکن جب کسی آزمائش کے باعث وہ گھر اس سے چھن جائے تو تب جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب تھا. اب وہ دوسروں کے در پر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، مگر جو سکون اور برکت اپنے گھر میں تھی وہ کہیں اور نہ ملی. یہی حال انسان کی زندگی میں ہر نعمت کا ہے. جب تک وہ نعمت پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب تھے. کبھی سوچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں جو وقت گزرنے کے بعد پچھتاتے رہیں. اور اگر آپ بھی ان پچھتانے والوں میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر رک جائیے، امید کی کرن ابھی باقی ہے.
کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ جس سے خوشیاں آتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، وہ دروازہ جس پر دستک دی جائے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور آج میں آپ کو وہی راز بتانے والا ہوں، وہی راستہ جس پر چل کر آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اللہ نے اسے دولت دی، عزت دی، ایک نیک بیوی دی، فرما بردار اولاد دی، اور سب سے بڑھ کر ایک پاکیزہ دل ماں دی جو ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ مگر یہ شخص ناشکرا بڑا تھا، ہر وقت شکوے کرتا رہتا تھا، ہر چیز میں نقص نکالتا اور ہمیشہ دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتا رہتا تھا۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے نا، وہ جلد از جلد ان نعمتوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو، ورنہ جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی تو رکھتا ہے نا۔ یہ سننا ہی تھا کہ اس نے غصے میں آ کر کہا، ماں کون سی نعمت، فلاں کے پاس زیادہ دولت ہے، اس نے تو کبھی شکر گزاری کے نعرے نہیں لگائے، فلاں کے پاس بڑا گھر ہے، میرے پاس کیا ہے، 2-4 مربع زمین ہے، یہ کوئی بڑی نعمت ہے، ایک خوبصورت سا عالیشان ایک کنال کے اندر گھر ہے، یہ کوئی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، جو شخص کسی بھی نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ آزمائش کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے کھول دیتا ہے۔ یہ شخص دن بدن ناشکری کرتا رہا، وہ نہیں جانتا تھا کہ جن نعمتوں کو میں معمولی سمجھ رہا ہوں وہ نعمتیں میرے لیے آزمائش بھی بن سکتی ہیں۔ پھر ایک دن اللہ کا فیصلہ آیا، ایک ایسا وقت آیا جب اس ناشکر انسان کی زمین خشک ہو گئی تھی، کاروبار تباہ ہو گیا تھا، دولت ختم ہو گئی، اور لوگ جن کے آگے وہ اکڑتا تھا وہی اسے پہچاننے سے بھی انکار کرنے لگے۔ وہ بیوی جس کی محبت کو وہ کم تر سمجھتا تھا، جس بیوی کی محبت کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ فاقوں سے تنگ آ کر اپنے والدین کے گھر چلے گئی۔ بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ اب وہ تنہا تھا، دنیا کی بھیڑ میں اکیلا تھا، غموں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ چیخ کر اللہ کو پکارتا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ کسی نے اسے دیکھا کہ یہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، تیری نعمتوں کی بہت زیادہ بے قدری کی ہے میں اپنی اوقات بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا کہ بھکاریوں کو بادشاہ بنانے والا اور بادشاہوں کو گدا بنانے والا رب جاگ رہا ہے، سویا نہیں۔ ایک موقع اور دے دے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو معمولی سمجھتے ہیں، اپنے رشتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنی روزی کو تھوڑا سمجھتے ہیں، اور پھر جب اللہ یہ سب کچھ ہم سے لے لیتا ہے تب جا کر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، مگر وفادار وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیب کبھی بند نہ ہو تو شکر کرنا سیکھ لو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کبھی تنہا نہ چھوڑے تو نہ شکری مت کرو، شکر کرنا سیکھ لو۔ اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو ان نعمتوں کو معمولی مت سمجھو، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب تم چیخو گے، چلاؤ گے، مگر وقت تمہاری کوئی فریاد سنے گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 عمل کر لو، تم جلد از جلد مصیبتوں، پریشانیوں اور غربت سے نکل جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم 3 عمل کر لو، جلد از جلد پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں سے نکل جاؤ گے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو بگڑی قسمت کو سنوار دیتا ہے، غربت کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، غموں کے اندھیروں میں روشنی لاتا ہے،
میرے بھائیوں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں مگر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو سکون کی تلاش میں دنیا کے ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں مگر بے چینی کم نہیں ہوتی۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی۔ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ زندگی بھر محرومی میں جیتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 رشتے جوڑنا۔ فرمایا 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑنا، 2 ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپس میں جوڑنا، صلہ رحمی کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں وسعت ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے رکھے، ایک دوسرے کی صلح کرواتا رہے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دوسرا عمل کون سا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا۔ صدقہ غربت کو ختم کرتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ دیا تو ان کے پاس پیسہ کم ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے اس کا مال اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے، اس کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، مال میں برکت آتی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تیسرا عمل بتائیے نا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تیسرا عمل ہے ہر وقت استغفار پڑھتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ فرمایا یہ 3 عمل وہ عمل ہیں جو گداؤں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، گھر میں خوشیاں لاتے ہیں۔